خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کے اسی حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پورا جمعے کا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ویک ریویو، بہت سے ٹاپکس پر ہم نے بات کی، اس حوالے سے آپ بھی بات کیجئے۔ اور اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سسٹر سمرین سید صاحبہ نے۔ سسٹر بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور سسٹر جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا لا علمی اور بے عملی، کوئی بھی ٹیچر سوال پوچھتا ہے نا بچے سے کہ یہ فلاں سوال آپ نے یاد کیا، تو وہ بچہ اگر اسکول نہ آیا ہو تو کہتا ہے سر میں اس دن آیا نہیں تھا، تو میں اس دن آیا نہیں تھا۔ لا علمی اور بے عملی جب ٹاپک تھا تو یہ کیا ہوا اور کس انداز میں چلا وہ بات؟ بالکل فاروق بھائی، اس کا ہم نے بیسیکلی جو ہمارے اس ٹاپک کو اٹھانے کا مقصد تھا وہ، اور جو مطلب ہم نے جو ڈفرینشیٹ کیا جن چیزوں کو، وہ ہم اس طرح بیان کیا ہم نے، اور اس دن میرے ساتھ میجر صاحب موجود تھے ماشاءاللہ۔ تو کہ اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ علم ہے، اوور ایفیشینٹ، اوور کانفیڈنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو لے کے چلے تھے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جتنا علم ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہے، ہم علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس طرح جس طرح ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس علم اتنا ہے کہ اگر ہم خالی قرآن کی تفسیری دیکھ لینا تو وہ بھی کم نہیں ہے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو، ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے۔ اور نہ کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ائمہ اطہار کی اور معصومین کی کھلی کتابیں موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں، ان کے احادیث موجود ہیں، تو ہمارے پاس علم کا جو خزانہ ہے نا وہ اتنا ہے کہ ہماری ایج ختم ہو جائے گی لیکن ہم علم جو حاصل کرنا ہے نا یہ نہیں پورا کر سکتے۔ تو اس چیزوں کو لے کے چلے تھے ہم اس دن، اور بہت اچھا ایک سلسلہ رہا۔ اور اس میں یہ دیکھیں نا دونوں جو کیفیات ہیں سسٹر، لا علمی کی بھی اس دور میں جہاں بلکہ اسلام میں تو فرض ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، تو یعنی سمجھتے ہی رہو اور سوچتے رہو، تدبر کرو، حاصل کرتے رہو، اور پھر یہ حاصل کرنے کے بعد اگر پھر آپ بے عمل ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہہ لیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا تھا، سوچ سمجھ سب کچھ دی تھی، اچھے برے کی تمیز کرنے کو آپ نے صلاحیت حاصل کی ہے، لیکن آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، ان قوانین پہ عمل نہیں کیا، یا جو آپ کو علم ملا ہے اس کے اثرات آپ پر، نقش پر آپ کو نظر ہی نہیں آئے، کسی شخصیت میں آپ کو وہ ڈھال ہی نہیں پائے، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ اچھا، پہلے ان بہت ہی ذرا اکیڈمک باتیں اور ذرا اس ٹاپکس پر جانے سے پہلے تھوڑا ہمیں بتا دیں ہدایت ٹی وی سے متعلق، ہدایت ٹی وی آپ دیکھتی ہیں، اپنی فیملی سے متعلق کچھ اگر ہدایت فیملی ممبرس کو اپنا بتانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میں سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا انٹرسٹ بہت زیادہ مذہب کی طرف، رجحان بھی میرا بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرا فخر ہے، کیونکہ فخر کرنا چاہیے جب آپ زیارتوں پہ جائیں، کیونکہ میرے بچپن سے، کیونکہ میں بائی برتھ کوئٹہ سے ہوں، تو زیادہ تر میں نے زیارتیں ایران کی ہیں، جس میں کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اچھا، کوئٹہ اور زیارتوں کا اور زائرین کا جو آپ نے ذکر کیا، تو جب سے آپ جا رہی ہیں اس قسم کے حالات پہلے بھی تھے یا آپ شدت اختیار کر چکے؟ نہیں، یہ بہت بہت چینج ہیں، کیونکہ ظاہر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بائی برتھ کوئٹہ سے ہوں، اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ خود بھی بہت مذہبی گھرانے سے تھے، کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں مجھے بچپن سے زیارتوں پہ لے جاتے رہے ہیں، ایران، عراق، شام زیارتیں کراتے رہے، لیکن وہ دور فاروق بھائی ایسا تھا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں کبھی ہوا، کیونکہ ہم بائی بس بھی گئے ہیں، بائی ٹرین بھی گئے ہیں، بائی ایئر بھی گئے ہیں، کبھی بھی ہمیں کوئی ایسا خوف اور خطر محسوس نہیں ہوا اس دور میں، مطلب جی۔ اب یہ حالات میرے خیال میں، جیسے میں سمجھتی ہوں تقریباً 10 سال سے یہ حالات اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ ایک عام آپ کا جو مومن ہے، جو کہ اتنی مطلب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اس کی دل کی خواہش ہے کہ وہ مولا کے پاس جائے، لیکن وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ جو حالات ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے کہ اگر آپ کی ایسی اگر موت پہ بن رہی ہو تو آپ اس سے ناراض بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی جان پہ بن رہی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے جو ہیں وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ باہر انہوں نے سفر کیا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہوئے کوئٹہ کے حالات،
تو ہر مطلب مومن کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں, 30 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وہ دور نہیں تھا, لیکن ہمیں افسوس ہے کاش وہ دور واپس آ جائے ہمارے ملک کا. ہم اس کے لیے بہت دعا گو ہیں, دعا بھی ہونی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ. سسٹر کالر آ چکے ہیں, ساتھ ساتھ کالرز بھی لیں گے, آپ سے بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے ہیں, بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. چلیں کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. جی سسٹر آپ کچھ بات کرنا چاہیں ہمارے, کیونکہ وہ سنڈے کا ایک پروگرام ہے, سسٹرز کا جو پروگرام ہے, تو تھوڑا سا اس جو دو بہنیں دو خواتین مل پائیں یا ان کی جب گفتگو شروع ہو تو پھر کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, اور میری بہنوں کو بھی السلام علیکم. جی مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ. فاروق بھائی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ آج کل واٹس ایپ پر ایک میسج دیا جا رہا ہے, اچھا, جہاں پہ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہاں سری یا کہاں ہے اخباری, آج علماء کھڑے ہیں روزوں کے سامنے, وہ کہاں گئے اندر بیٹھ کر ماتم کرنے والے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مومنین میں ایک تفریق ڈالنے کی کوشش, نفرت ایک دوسرے کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے. ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میجر صاحب نے اگلے دن یہ حضرت شاہ صاحب آبدی سے سوال کیا تھا کہ پہلے تو دنیا میں مومنین پر ظلم ہوتے رہے, مجتہدین نے فتوے نہیں دیے, اور آج جب عراق پر باری آئی تو سب سے پہلے ہی فتوے آ گئے. تو میں نے میجر صاحب سے یہ, میرا خیال ہے میری بہن کے اسی پروگرام میں جو تھا کہ عمل اور علم کے پروگرام میں کہا تھا کہ شاید وہاں کربلا نہیں تھی, تو علماء کو میں ہی ڈیفینڈ کرنے والا تھا. اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا جو ہم میں ایک کیا کہتے ہیں اس میں پارٹیشن پھیلا رہے ہیں, اور اپنے پتہ نہیں ان کے سیاسی مقاصد کیا ہے. ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس کے جوابات میرے پاس منہ توڑ ہیں اس بندے کے لیے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم میں آج کوئی دراڑ پڑے. آج ہمیں ایک متحد ہو کر, اور ہم پہ بہت کڑا وقت ہے, تو ہمیں متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا, نہ کہ ایک دوسرے کو تانے دینے کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب, بالکل صحیح بات ہے. جیسے آج کی جو پہلی خبر ہی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ مار دیا گیا کہ صرف مسلمان ہونے پہ, جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیں صرف مسلمان سمجھتے ہیں, وہ شیعہ سنی یہ آگے جو تفریقیں ہیں یہ ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم بھی ایک مسلمان ہو کے سوچیں, اور یہ جو آپس میں تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہیں, ایس ایم ایس ہیں اور جو اس قسم کی باتیں ہیں, یہ اس پر اگنور کریں. جتنا ہم ان کو اور زیادہ تشہیر کریں گے یا جتنا ان کو اور زیادہ اہمیت دیں گے, شاید وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں اہمیت دی جائے, تو ایسے لوگوں کو اگر دفع کریں گے تو وہ پھر ایک بار کریں گے, دوسری بار کریں گے, وہ ناکام ہو جائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, بڑھیا بیٹی اور بہن کو. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. فاروق بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے سیگمنٹ میں کہ دہشت گرد ہر قوم میں ہو سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے, کلمہ گو ہے جی, 1400 سال سے یہ بات برس سے اس جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, ہم نے اختلاف رائے پہ کئی قتل ہوتے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے کہ دار القاضی کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں, اور سیاست میں یہ ان کا حق ہے. لاہور کے واقعات طاہرہ آصف کا ایم کیو ایم سے تھی, مگر نون لیگ ابھی تک محفوظ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حکومت کے پاس 2 یکے اور 1 دکی ہیں اس وقت. یکا یہ ہے کہ گلو بٹ کو سزا کرانا, اس کا جیل توڑ کے نکل جانا اور عدالت پر حملہ کرنا, جس میں جج کو مار دیا جائے, یا گلو بٹ کو پولیس مقابلے میں مار دینا, اور کسی بھی صورت میں مار کا لاہور کو سردخانے میں ڈالنا. یہ بات ہے صحیح, کیونکہ یہ ہے کہ طالبان سے پھر شیعہ نسل کشی میں 150 لوگ مروا دیے جائیں, اور یہ لاہور کا واقعہ پھر فتح میں چلا جائے, جیسا کہ دوسرے واقعات جاتے ہیں. کہتے ہیں معمولاً ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, میاں صاحب تو ہمیں تیسری بار ڈس رہے ہیں. آج وہ پشاور میں کیا کہنے گئے ہیں کہ ہاتھ تھولا رکھو, ملک کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ فوج کو یہ انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے پاس چند منٹ نہیں تھے کہ وہ عمران خان کی بات سن سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں.
پر سینٹ میں چلے گئے, مغرب کی اذان کا وقت بھی یہ بھی بہانا تھا. آج پشاور میں ان کی میٹنگ 4 گھنٹے تک محیط ہے, تو وہاں وہ فوج کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. رہا سوال ہے تشیع کا, ہمارے لیے تشیع, آپ نے کل بھی کہا تھا کہ طاہر القادری پچھلی بار اپنا دھرنا ختم کر کے پشاور کوئٹہ نہ جا سکے. ساجد نقوی صاحب, امین شہیدی صاحب نے بڑا کام کیا, وہ لاہور میں طاہر القادری کے اس دکھ میں گئے ہیں. کیا شیعہ کوئی تنظیم, کیا اس کا سربراہ لاہور میں گیا ہے؟ قطر نہیں. شیعہ خود کچھ کرنے سے قاصر ہیں, دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں. ہمیں اپنے آپ پر دوبارہ نظر ثانی کرنا ہوگی, اور ہماری قیادت اسے چاہیے کہ اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتی, خود اینٹی نہیں ہے, کوئی الگ سے نہیں ہے, تو کسی کے ساتھ مل کے رہنا ہوگا. ورنہ یہ کھلے سر جہاں جیتا ہے اگر رخ کر دینا, یہ کوئی کار ندارت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. واٹفورڈ سے آپ شامل ہوئے. بالکل شیعہ قیادت وہاں پر اس انداز میں جیسے آپ فرما رہے نہیں گئی, لیکن ان کے جو بیانات ہیں اس مذمت کے حوالے سے ان کے بیانات آئے ہیں. لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیڈیل سچویشن کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ ہم تو اس بات پہ بھی بعض اوقات تنقید کرتے ہیں کہ منہاج القرآن کے شہداء تو دور کی بات ہے, ہمارے قائدین ہمارے ہی جب جنازے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا اپنا علاقہ ہے شاید, یا کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ نے فلاں جگہ جانا ہے, ایک قائد نے دوسری جگہ جانا. یہ کمیاں ہیں ہم میں. یہ ہم ایک دوسرے کو نیچا یا اوپر کرنے کی بات نہیں کر رہے, یا اس میں ہم کوئی کیس نہیں جیت رہے, یا طاہر القادری صاحب کو ہم گھٹانے کی بات نہیں کر رہے, یا کسی ابھی اپنے عالم کو بڑھانے کی بات نہیں کر رہے. یہ قدریں ہونی چاہیے یہ سب میں. اگر جتنا بڑا عالم اپنے آپ کو کہتا ہے, جتنا بڑا اپنے آپ کو عوام کا ہمدرد کہتا ہے, اس میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بندہ شہید ہوا ہے, آپ پھر وہ اپنے پروگرام کو تھوڑا سا چینج کریں. آپ نے اگر قیادت کرنی ہے, انقلابی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو آپ انتظار نہ کریں کہ 23 جون کی PIA کی سیٹ بک ہے, آپ آگے پہلے چلے جائیں. اگر آپ کے اتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں, تو یہ اگر قائد کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی اس حالت میں ہمیں کوئی ایسا نظر آئے گا کہ واقعی وہ ہمدرد ہے, اس میں وہ کوالٹیز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. جیسے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دل میں کچھ منہ پہ کچھ, کہ دل میں کچھ ان کے اپنے منصوبے ہیں, ان کے اپنے پروگرامز ہیں, منہ پہ وہ اتنے بڑے بڑے نعرے بھی ہیں. تو ایسا کوئی بھی ہے, ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آئے تو صحیح, اپنا ہو پرایا ہو, ہم جیت نہیں رہے, نہ ہم کسی سے ہار رہے ہیں کہ وہ کوئٹہ نہیں گئے, یا ہم نے تو اپنا پروگرام کر کے پورے, بلکہ 3-4 دن سے ہم اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. ہم آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم کسی شیعہ تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہے, ہم کسی سیاسی جماعت قائد کی نمائندگی نہیں کر رہے. ہم تو عام جو مومن ہے, جو مومن میں کوالٹی ہونی چاہیے. کوئی عیسائی شہید ہو جائے, کوئی کسی بھی مسجد پہ, کسی امام بارگاہ پہ, کسی چرچ پہ حملہ ہو جائے, تو بحیثیت مومن ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ہم وہ بات کرتے ہیں, ہم کسی بھی یہ نہیں کر رہے کہ جی وہ بات ہو گئی تو اس سے وہ فلاں گھٹ جائے گا, وہ فلاں کم ہو جائے گا. اس سے ہم قطع نظر ہم حق کی بات کرنے چاہیے. اولین ترجیح یہ جو انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کرنی چاہیے, ہمیں اعمال پہ اپنے نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. جی اچھی بات ہے. جی فاروق بھائی, کل کا ٹاپک ہمارا تھا منافقت پہ, تو اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی, اور ہماری سسٹر بھی ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے منافقت کے بارے میں, دل پہ کچھ اور منہ پہ کچھ. بالکل, یہ جو ٹاپک آپ نے اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں, یہ میں نے کل بھی آپ کا تھوڑا سا پروگرام دیکھا تھا, اور اس مطلب میں سمجھتی ہوں کہ منافقت تو خیر شروع ہی سے تھی, شروع دن سے تھی. آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت علی کے دور سے. کچھ آپ کی آواز مائک کا مسئلہ ہے, تو 2 منٹ کے بعد بریک کرتے ہیں, اتنی دیر ایک کالر لیں گے, بریک میں مائک ٹھیک کریں گے, اور پھر آپ کی بات شاید ناظرین تک پہنچ پائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب, آپ اور آپ کے مہمانوں کو بہت بہت آداب. بہت شکریہ سر. بات وہی دکھ والی ہے. جی, سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ 1 سال کے بچے کی تصویر ہے جو کہ میں آپ کو بھیجنی چاہ رہا تھا, لیکن پتہ نہیں آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے. I couldn't send that through to you. تو آپ دکھا سکتے ہیں. جی, وہ بچہ 1 سال کا ہے, اس کا تعلق عراق سے ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کربلا اسی زمانے میں ریپیٹ ہو رہی ہے. آج کے 14ویں صدی میں 2014 میں سرزمین عراق پر کربلا ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ شہزادہ علی اصغر کا ماتم تھا. قصور, خطا, جرم صرف یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ماننے والے باپ کا بیٹا ہے.
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتمدار ہے، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا کا بیٹا ہے، معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے جیسے ماں کی گود میں لیٹتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر سٹین گن کی وہ بیرل ہے، اور موت کے اور اس کے درمیان میں صرف اتنا وقفہ ہے کہ وہ شقی القلب صرف ٹریگر دبائے گا اور گلو اصغر کی طرح وہ گولیاں اس کا منہ چھید کے رکھ دیں گی۔ تو دیکھیے کہ کربلا اس دور میں واقع پذیر ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ ہو رہی ہے۔ جس نے دیکھا ہے واٹس ایپ پہ جائے، کوئی مومن آپ کو بھیج دے گا، مجھے کہے مجھے کوئی دیں، آپ ایکٹیو کریں، میں آپ کو بھیجتا ہوں، اس کو دکھائیں عالمی ضمیر کہاں سو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں کہاں پہ سو رہے ہیں، یہ سب مل کے تشیع کے خلاف یک جان ہو گئے ہیں۔ یار 1 سال کا بچہ، اس کی خطا، اس کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والا ہے، اور یہ سب جہادی وہاں پہ گئے ہیں۔ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، گلو بٹ کی بات نہیں کرتا، یہ سب ایج ہے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے پوری دنیا کو جس کا سامنا ہے، اس سے بدترین انسانیت کی توہین ہی نہیں ہو سکتی کہ 1 سال کے بچے کو موت کی وادی میں دھکیل دیا جائے، بے جرم و بے خطا۔ اور یہ جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت، اور کچھ نہیں۔ ظہور سرکار حجت ہے، اور کچھ نہیں۔ خدا کی قسم ہم سال بھر اس پہ پروگرام کرتے رہیں، جواب ایک ہی ہے، ایک موہوم سی امید ہے، تو وہ صرف یہ کہ سرکار حجت کا قیام ہو۔ دنیا یقیناً ظلم و استبداد سے بھر چکی ہے، ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، قرآن پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اہل بیت پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ آج سمرہ میں، آج عراق میں اور ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ حفاظت کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور ان حفاظت کرنے والوں کو قتل کرنے والے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت صغریٰ برپا ہو چکی ہے، بس قیامت کبریٰ کا انتظار ہے، اور اب آ جائے۔ کوئی ناامیدی کی بات نہیں کر رہا، اس میں بھی تو امید ہے۔ کیا ہمیں مولا کا دیدار نہیں چاہیے؟ کیا سرکار حجت کی زیارت نہیں کرنی؟ کیا دنیا نے اپنے ارتقائی انجام کو اور انتہائی انجام کو اور اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچنا؟ ضرور پہنچنا ہے، اور دعا ہے کہ وقت آ جائے، لیکن اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس طرح توجہ دینی چاہیے، اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ یہ شہباز شریف، نواز شریف، یہ تو کتے ہیں، یہ سب کتے سارے سیاستدان کتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ہمارے ہو سکتا ہے، ہمارے کسی ہدایت فیملی ممبرز کے وہ لیڈر ہوں گے، ہم ان کی دل آزاری نہیں چاہتے، ان کو یہ سمجھ آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے تاثرات سے اتفاق کریں، لیکن جو ایک پارلیمانی زبان ہے، یا جو ہم مولا کے ماننے والے، ہمیں اس انداز سے کسی بھی دشمن کو بھی اس انداز میں جھوٹے خداؤں کو منع کر دیا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ تو اگر کوئی کالر آ کے ہمارے کسی لیڈر کو کہے گا کہ وہ اسی قسم کی زبان استعمال کرے گا، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کی زبان بند کرنا۔ عزت احترام کے ساتھ، یا جو بھی ایک مثبت تنقید ہم ضرور کریں۔ آپ خود سمجھدار ہیں، خود اینکر ہیں ماشاءاللہ، تو اس پر ضرور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جذبات بہت زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بھی یہ 2015 ماڈل کی گالیاں آتی ہیں، یہ ساری گالیاں شالیاں ہم سب دے سکتے ہیں، لیکن کہاں بیٹھے ہیں، کن کے ماننے والے ہیں، یہ تھوڑا سا جب اندر کا غم و غصہ ہم کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے۔ کبھی آپ نے، جیسے آپ نے سسٹر کوئٹہ کی بات کرتی ہیں، 100 شہید آگے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی ان کی زبان سے کوئی اس قسم کے جملے یا کوئی توڑ پھوڑ، اتنے بڑے صابر جو لوگ ہیں یا ان کے ہم فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، بالکل جذبات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں تھوڑا فرق ضرور ہونا چاہیے۔ جی، اور جو ظلم کی آپ نے بات کی، درندگی کی جو بات کی، ایک معصوم بچہ 1 سال کا، وہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ ایک انسانیت جو ہے وہ درندگی جو ہے وہ اس پر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی سچویشن میں صرف مولا کا ظہور ہی ہے، وہ سب کی دعا ہے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں۔